اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ خاصہ نمبر 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، کہ چونکہ مکھی جو ہے وہ گھن کی چیز پہ بیٹھتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ہو، لباس مبارک ہو، یا کچھ بھی جس میں مبارک سے مس کر رہا ہو، وہ خوشبودار ہے، وہ پاک ہے، طیب ہے، مطیب ہے، مطیب ہے، مطیب ہے، لہذا وہاں مکھی کا کوئی کام نہیں، مکھی کو اجازت نہیں۔ 37، آپ کا بول مبارک کبھی زمین پر ظاہر نہیں ہوا، ما ظاہر بولہ علی الارض، کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے زمین پر تشریف فرما ہیں تو قضاء حاجت کے بعد وہاں کسی کو کچھ نہیں دکھا، تو گویا وہ بول مبارک جو ہے وہ زمین نے اس کا شرب کر لیا، جذب کر لیا۔ یہاں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے بول مبارک کے شرب کے حوالے سے، یعنی پینے کے حوالے سے۔ اس موضوع پر ہمارے ام گرامی اور میرے استاد گرامی حضور حضرت ابو الفیض صاحبزادہ پیر ابو الفیض قاری غلام محمد خان قادری مجددی قدس سرہ، آپ نے اپنی خطابت گاہ میں جمعہ کے خطبہ میں کسی مناسبت سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روشن حوالہ جو حضور کے خصائص پر مشتمل ہے بیان فرمایا، تو کچھ دنیاوی محکموں کے افسران، کوئی جج صاحبان، ان میں سے کسی فرد کو یا بعض افراد کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ کچھ عجیب سا لگا۔ پھر حضرت ام گرامی نے اس پر تفصیلی گفتگو کی۔ ادھر جمعہ کے بعد حضور والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ سے بھی اس واقعہ کا آپ نے اظہار کیا، تو قبلہ حضرت صاحب قدس سرہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ نے جو کچھ بھی خطاب کیا ہے اور جو دلائل دیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کی طہارت کے، اور آپ کا خصائص آپ نے بیان کیے ہیں، ان کو آپ رسالہ کی شکل میں تحریری طور پر پیش کر دیں، تاکہ جو حضرات تقریر نہیں سن پائے، چونکہ وہ ریکارڈنگ کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو وہ آپ کی تحریر پڑھ کر معزوز ہوں اور ان کے استفادہ کا یہ ذریعہ بنے۔ تو پھر حضرت ابو الفیض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور جنت کی اعلیٰ بہاریں نصیب فرمائے، انہوں نے ارادہ فرما لیا اور ایک کاپی پر خطبہ لکھا، یعنی جیسے تحریر شروع کرنے سے پہلے اما بعد تک خطبہ لکھا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر درود و سلام کا جو ہے وہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی بارگاہوں میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، وہاں تک لکھا۔ لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد اس تحریر کو آگے نہ بڑھا سکے، کچھ دلائل وغیرہ جمع کرتے رہے، لیکن کاپی پر فائنل اس تحریر کو اس خطبہ کے بعد نہ لکھ سکے اور داغ مفارقت دے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر آپ کے انتقال کے بعد قبلہ حضرت صاحب، پہلے تو ان کی طبیعت بہت ہی ملال انگیز رہتی، پھر وہ اس خاکسار نے آپ کی خدمت میں کچھ جب بھی موقع ملتا کچھ کتابوں کی خواندگی شروع کر دی، خصوصاً کتاب الآثار، تو بروایت امام محمد جو ہمارے درس نظامی میں بھی شامل ہے، لیکن وہ میں پہلے نہیں پڑھ سکا تھا، تو پھر میں اس کی خواندگی حضرت کے پاس بیٹھ کے کرتا رہتا تھا اور آپ سماعت فرماتے رہتے تھے، اور کہیں کہیں کچھ توضیحاً ارشاد فرما دیتے تھے، جس میں جو کچھ مجھے یاد رہا وہ میں نے تقریرات کتاب الآثار کے نام سے اس وقت لکھ دیا تھا۔ تو پھر آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے وہی کاپی اپنے پیش نظر رکھی، اور جو کچھ بھی ان دنوں حضرت ابوالفیض نے بیان کیا تھا اور حضرت نے ان کی جو رہنمائی کی تھی، وہ ساری تحریری شکل میں رسالہ میں آ گئی۔ تو یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ یہ چونکہ ایک تاریخی معاملہ تھا اور ہم سے منسلک تھا، تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی بول تو بول ہے، تو یہ کیسے پاک ہو سکتا ہے، کیسے طاہر ہو سکتا ہے، اور کیسے مفید ہو سکتا ہے، اور کیسے قابل شرب ہو سکتا ہے۔ تو انہیں یہ نہیں سمجھ آتی، یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کا قیاس غلط ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو اپنے جو ہے فضلات پر قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے باقی حوالوں سے کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، تو ایسے ہی آپ کے جو بدن سے جدا ہونے والی اس قسم کی یہ جو اشیاء ہیں، یہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ان کو بہتر انداز سے بیان کر سکیں۔ خاصہ نمبر 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا، لم یحتلم قط۔ یہ بھی کیونکہ یہ ایک شیطانی عمل ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایک جوانی کا اور اس کا تقاضا ہے، لیکن پھر بھی اس میں شیطانی عمل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو احتلام کبھی نہ ہوا اور ایسی کوئی کیفیت نہ بنی۔ خاصہ نمبر 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جماہی نہیں آئی۔ جماہی، تو یہ جماہی مختلف اس کے اسباب ہیں، کبھی تھکن کی وجہ سے اور نہ سونے کی وجہ سے زیادہ مقدار میں جماہی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں لم یتصاعب قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جماہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی مثنوی جو ابھی غیر مطبوعہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے بالکل اتر گیا ہے، اس کے بعد اشعار تو نشر ہو چکے ہیں، شائع ہو چکے ہیں، اس میں جو میں نے خصائص گنوائے ہیں اس میں جماہی کا بھی ذکر کیا ہے۔ خاصہ نمبر 40، آپ جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہیں بھاگا۔ لم یحرب دابۃ رکبھا قط، کہ جس جانور پر بھی، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ اونٹنی ہو، چاہے وہ گھوڑا ہو یا کوئی اور جانور ہو، جس جانور پر بھی آپ اپنی زندگی میں تشریف فرما ہوئے وہ نہیں بھاگا، یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، اور یہ مانوسیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو آج کی نشست خاصہ نمبر 40 تک اختتام پذیر ہوتی ہے انشاءاللہ۔ باقی جو ہم نے اس کتاب میں خاص تحریر کی ہیں، خصائص تحریر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے یعنی خصائص جو ہے وہ خصیصہ کی جمع ہے، اور خاصہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، خاصہ کی جمع خاصیات بھی آتی ہے۔ تو بہرحال خاصیات ہوں یا خصائص ہوں، یہ وہ
یعنی امور ہوتے ہیں کہ جو کسی شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، دوسری شخصیت میں وہ نہیں پائے جاتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور آپ کے مقام و عظمت اور شان و رفعت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے اس چینل ورلڈ آف واحد رضوی کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔